بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک آدمی تھا جو قبر کے اندر گدھا بن گیا۔ وہ آدمی گدھا کیوں بنا، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے عبرتناک واقعے کی جانب۔ ناظرین گرامی، ایک شخص نے بتایا کہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا۔ سفر کے دوران میں جنگل سے گزر رہا تھا اور مجھے کافی وقت ہو چکا تھا۔ رات ہونے والی تھی اور مجھے اپنی منزل پر پہنچنا تھا، لیکن رات ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہوگا کہیں آس پاس اگر کوئی گھر مل جائے تو وہیں پر رات گزار لوں۔ جو باقی کا سفر بچا ہے وہ کل طے کر لوں گا۔ اور جنگل کے اندر چاروں طرف گھر کو ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار اسے جنگل کے اندر ایک گھر مل گیا۔ وہ گھر کے باہر جا کر دروازے سے آواز دیتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ٹھکانا چاہیے جہاں پر میں رات گزار سکوں، اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بنا ہوا ہے تو آپ مجھے کھلا دیجئے۔ اس گھر میں بوڑھی عورت تھی اور اس کے ساتھ میں اس کی بہو تھی۔ آواز سننے کے بعد اندر سے وہ بوڑھی عورت باہر آتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ خدا کی قسم آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد آدمی کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ یہ بات سننے کے بعد وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ خدا کی قسم ہم کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر یہاں سے گزرتا ہے، اس کو ہمارے اوپر رحم آ جاتا ہے تو ہمارے لیے کچھ کھانا چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس سے ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد مسافر بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور وہاں سے تھوڑی ہی دور جا کر ایک پتھر کے نیچے اپنا خیمہ بنا کر آرام کرنے لگتا ہے۔ وہ مسافر جب رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، جس کی آواز کو سن کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ساری رات بہت ہی عجیب طرح کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور اسے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، بہت زیادہ تڑپ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں صبح ضرور پتہ کروں گا، بتا دوں گا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کون نکال رہا ہے، لیکن ابھی رات میں جانا بہتر نہیں، اور یہ اتنے بھیانک گدھے کی طرح کون رو رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کو رات بھر وہ آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ مسافر اپنی رات کو گزار لیتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہے کہ رات کو کس کی آوازیں تھیں۔ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں وہ اس طرف چلتا ہے۔ کچھ ہی دور جاتا ہے تو اسے ایک قبر نظر آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ قبر آدھی کھلی ہوئی ہے اور آدھی بند ہے، لیکن جہاں سے قبر کھلی ہوئی ہے وہاں سے گدھے کا منہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی قبر کے اندر ایک آدمی تھا جس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا گدھے کا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ مسافر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور جھونپڑی کے پاس آ جاتا ہے جہاں سے اس نے کھانا مانگا تھا۔ وہ مسافر جھونپڑی کے پاس جاتا ہے اور آواز دیتا ہے تو ایک عورت باہر آتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ آدمی کہتا ہے کہ رات بھر میں تو سو نہیں پایا، مجھے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ رات کو تو نہیں لیکن صبح جا کر ضرور پتہ کروں گا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تو جب صبح ہوئی اور میں نے جا کر دیکھا تو عجیب و غریب چیز میرے سامنے آئی، جس کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک آدمی ہے جس کا آدھا جسم انسانوں کی طرح اور آدھا گدھے کی طرح ہے۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور یہی پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ شخص میرا شوہر تھا، وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا کہ کیا یہ تو ہر وقت گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے؟ تو اس کی ماں نے اسے بددعا دی کہ جا تو بھی گدھا بن جائے۔ اس طرح اس کا آدھا جسم انسان کی طرح اور آدھا گدھے کی طرح ہو گیا تھا۔ اب روزانہ اس پر عذاب نازل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، روتا ہے، پکارتا ہے۔ اللہ نے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا کہ لوگوں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ماں باپ نے بددعا دے دی تو یقیناً بیٹے کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے
کس طرح ایک ماں نے اپنے بیٹے کو ایک بات کہی کہ اللہ تجھے گدھا بنا دے تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ چاہے کتنا بھی نیک آدمی ہو، اگر وہ نیک آدمی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ کے لیے دعا قبول ہو، لیکن اگر آپ کی ماں آپ کے لیے دعا کر رہی ہو تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے، اور ماں کی دعا بھی ٹالی نہیں جاتی، اور ماں کی بد دعا بھی خالی نہیں جاتی۔ اس لیے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اپنی ماں کو کبھی ناراض مت کرنا۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے، اگر ہم ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہیں لیکن ان کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے ماں کے متعلق ایک واقعہ سنا کہ ایک ماں نے بیٹوں کو بد دعا دی تو وہ آدھا گدھا بن گیا۔ تو پیارے دوستو، ہم اسی طرح کے سبق آموز واقعات آپ کر بہت سارے لائیں گے، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے اندر ماں باپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں، بہنوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے یا سوچتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ ماں باپ کا صحیح معنوں میں بیٹا بن جائے، اور اس کا ثواب شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنا بڑا اجر دینے والا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسرے بھائیوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور سبق آموز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔